لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ العالمین طه و یاسین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المنتصبین المحتدین لا سیما علی الامام الثانی عشر وحجۃ المنتظر وبقیۃ اللہ العظم وولیہ الخاتم ابی القاسم المہدی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من هذه الساعة إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ سیرحمہم اولئک سیرحمہم اللہ. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. شاید مائی کا تھوڑا سا ویلوم اگر وہ سا بڑھا دیں. محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ فارہ بنت آزاد عابد علی صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیں.
معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور خود ہمارا بھی ایک مستقبل ہے۔ اگر آج کسی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو کل ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر بھی یہی ہے۔ اگر ہم آج کسی کے ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو کل ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ہماری بھی ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے۔ لہٰذا بڑے مؤدبانہ اور بڑے ادب سے اسی انداز سے بیٹھا کریے جس انداز سے آپ کو لگے کہ ہماری مجلس میں لوگ بیٹھیں۔ ہر انسان کو توقع ہوتی ہے، ہر انسان کو امید ہوتی ہے کہ ہماری بزم میں، ہماری مجلس کے لیے جو آئے ہیں، جتنی دیر، جتنی منٹ، جتنے گھنٹہ دے رہے ہیں، کم سے کم ہمارے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے، سبب بنے، کیونکہ ہر ایک انسان کا فیوچر ہے۔ جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ کب کس کو جانا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن ایک دن سب کو جانا ہے صاحب۔ ہم سے پہلے والے چلے گئے اور نہ جانے کتنے ایسے تھے کہ جن کو ہم نے آغوش میں کھلایا تھا وہ بھی چلے گئے۔ ہم بھی جائیں گے اور ہمارے بعد والے بھی جائیں گے۔ موت سے راہ فرار کسی کو نہیں ہے، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار ہمیں دے دیا ہے۔ زندگی تمہارے اختیار میں ہے، سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے، جیسا دل چاہے کرو۔ موت ہمارے اختیار میں ہے، جاؤ گے تم کہاں؟ ایک دن تو پلٹ کر ہماری بارگاہ میں تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ یا تو خوشی خوشی آؤ گے یا مار کے لائے جاؤ گے۔ آنا تو ہے، تیار رہو گے، آمادہ رہو گے تو خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آؤ گے، لبیک یا اللہم لبیک کہتے ہوئے آؤ گے۔ تیار نہیں ہوگے، ڈرو گے، خوف زدہ رہو گے، ڈاکٹر صاحب مرنا نہیں چاہتے، بچا لیجئے، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، وہ اپنا تو بچاؤ کر نہیں سکتے تو ہمارا آپ کا کیا بچاؤ کریں گے؟ لہٰذا اس موت کو ہمیشہ، اور اس سے بہتر منظر نہیں ہے صاحب۔ مجلسیں تو میں نے بہت پڑھی ہیں، لیکن یہ مجلس میرے لیے بھی تھوڑی سی الگ ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی ہوگی۔ مجلس ایصال ثواب کی مرحومہ کی ہے، اور سرزمین بھی قبرستان ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں کہوں، اس مجلس میں زندہ افراد بھی شریک ہیں، اور ہمارے آپ کے مرحومین جو قبر میں دفن ہیں وہ بھی ہماری مجلسوں میں شریک ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، خاتون کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، پہلے میں قرآن مجید کی ترجمانی کر دوں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ کی 71 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے مرد اور عورت کے ایک بہت پاکیزہ رشتے کا تذکرہ کیا ہے۔ اگرچہ آج کی دنیا میں یہ کنسیپٹ اب چل رہا ہے، خاص طور سے ویسٹرن کلچر سے آ رہا ہے یہ کنسیپٹ، لیکن 1400 سال پہلے ایک بہت پاکیزہ ریلیشن، بہت پاکیزہ رشتہ مرد اور عورت کے درمیان میں اسلام نے بیان کیا۔ المومنون والمومنات، عورت، مومنین مرد، مومنین عورتیں، یعنی ہر ایک نہیں، مومنین مرد،
اور مومنین عورتیں بعضہم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ مومنین مرد، مومنین عورتیں، بعضہم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یاد رہے کہ وہ کنسیپٹ دنیا جو ویسٹرن کلچر سے آ رہا ہے وہ کنسیپٹ آپ کے پاس سامنے ہے، بی ایف کا، جی ایف کا۔ ایک کنسیپٹ 1400 سال پہلے اسلام نے پیش کیا دوستی کا، مومنین مرد، مومنین عورتیں، یہ آپس میں عرض کروں گا دوست ہیں، اور یہ دوست کی ذمہ داری، ان دوستوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی مرد و مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ دوستی کرے۔ عورت مومنہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یامرون بالمعروف۔ مومن مرد مومن عورت کو نیکی کی طرف لے جائے، اور یہی کام مرد کرے گا، یہ اور یامرون بالمعروف۔ بس ترجمانی کر کے میں ایک منزل پہ لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یامرون بالمعروف، دونوں ایک دوسرے کو نیکی کی طرف لے جائیں۔ وینہون عن المنکر، دونوں ایک دوسرے کو برائی سے روکیں۔ ویقیمون الصلاۃ، دونوں ایک دوسرے کو نماز کی تشویق کریں، دونوں ایک دوسرے کو نماز کے لیے آمادہ کریں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، دونوں زکوٰۃ کے لیے ایک دوسرے کو آمادہ کریں۔ مرد مومن، عورت مومن کا، مومنہ عورت مرد مومن کو کہے۔ ویطیعون رسول اللہ، رسول ویطیعون اللہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت سکھائیں۔ اولئک، ایسے مومنین مرد اور ایسے مومنین عورتوں کو، اولئک سیرحم اللہ، اللہ ان قریب مرحوم بنائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے کیا جو مر جاتا ہے اسے ہم مرحوم کہتے ہیں، یہ تو لفظ اصطلاحی ہے، رحمت ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو ہم اسے مرحوم کہتے ہیں۔ حقیقت میں مرحوم وہ ہوتا ہے جس پر اللہ نے اپنی رحمت نازل کی ہو۔ مرحوم وہ ہے جس پر اللہ نے اپنی رحمت نازل کی ہو۔ تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، مرحوم بننے کے لیے موت کی ضرورت نہیں ہے، حیات اتنی اچھی بنا لیجئے کہ اللہ رحمت نازل کرے، مرحوم بن جائے۔ مر کے مرحوم بننا اور ہے، جی کے مرحوم بننا اور ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ مرنے کے بعد تو مرحوم سب بنتے ہیں، زندگی میں مرحوم بن جاؤ۔ مرحوم اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو دو طرح سے، ایک اللہ کی رحمت نازل ہو تب انسان مرحوم بنتا ہے، یا جب اللہ کسی کو جب اللہ کسی کو بیٹی نوازتا ہے، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، یعنی پتہ چلا جب اللہ رحمت کرتا ہے تب انسان مرحوم بنتا ہے، یا جب اللہ انسان کی آغوش میں بیٹی دیتا ہے تب انسان مرحوم بنتا ہے۔ دونوں لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، جب انسان کو بیٹی ملتی ہے تب بھی انسان مرحوم بنتا ہے، جیتے جی مرحوم بنتا ہے، یعنی وہ جس پر اللہ کی رحمت ہوئی ہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تب بھی مرحوم بنتا ہے، جیتے جی مرحوم بنتا ہے۔ وہ ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوئی۔ تب مجھے کہنے کی اجازت ہے، اب یہ محتاج نہیں ہے تو مرے تو مرحوم کہلائے۔ یعنی اگر دو چیز، اللہ بیٹی دے دے، بیٹی رحمت ہے تو مرحوم بن جاتا ہے، اللہ رحمت نازل کر دے تو مرحوم بن جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے۔ ایک عورت کے تو یہ کنسیپٹ، رشتہ بہت پاکیزہ رشتہ کا دوست ہیں، تو اس کا مطلب ہے دنیا بھی ایک رشتہ بیان کرتی ہے دوستی کا، اور ایک رشتہ اسلام بیان کرتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے، دوستی کے رشتے میں ہوس ہے،
ہَوس ہے، چاہت ہے، جب دل بھر جاتا ہے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلامی دوستی کا کنسپٹ یہ ہے، صرف جسمی دوست نہیں ہے بلکہ فکری دوست بھی ہیں، دینی دوست بھی ہیں، انسانی دوست بھی ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روک رہے ہیں، ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو زکوٰۃ کی دعوت دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت سکھا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک دوستی ہے۔ یعنی پتہ چلا سچی دوستی وہ ہے جو ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ ایک صلوات بھیج دے۔ اور یاد رکھیے، چونکہ میری گفتگو کا عنوان ہے مرد کے کامیابی میں عورت کا رول۔ مرد کی کامیابی میں، البتہ میں جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوگی وہاں تک گفتگو کروں گا، اس کے بعد پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ چونکہ میرے سامنے تمام مرد حضرات تشریف فرما ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہر کامیاب مرد، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، مولانا ہو، غیر مولانا ہو، کوئی بھی ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، کوئی بھی ہو، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہوتا ہے۔ مرد کامیاب ہی نہیں ہوتا جب تک عورت کامیابی کے لیے مدد نہ کرے۔ دنیا کے ہر کامیاب انسان، ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا رول ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب چاہے ہو سکتا ہے باپ کامیاب ہو، بیٹی کی صورت میں کوئی عورت ہو جو اپنے باپ کو کامیاب بنائے، کبھی زوجہ کی صورت میں عورت ہوگی جو اپنے شوہر کو کامیاب بنائے گی، کبھی بہن کی صورت میں ہوگی جو بھائی کو کامیاب بنائے گی، اور کبھی ماں کی صورت میں ہوگی جو بیٹے کو کامیاب بنائے گی۔ یہ چار ہی تو رشتے ہیں نا، کینڈس آن ریلیشن یہی چار ہے نا۔ تب مجھے بس میں اس بات کو آیت سے جوڑ دوں، مومنین مرد، مومنین عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ یہی چار رشتے ہیں نا اسلام میں۔ یا تو عورت مومنہ، یا مومنہ عورت ماں ہے، مومن مرد بیٹا ہے۔ بظاہر دنیا اسے ماں باپ، بیٹی، اس دنیا بظاہر ماں اور بیٹا سمجھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے ماں بیٹے بھی ہیں، حقیقت میں ایک اچھے دوست بھی ہیں۔ میاں بیوی، مومن مرد، مومنہ عورت، میاں بیوی بظاہر ہم سمجھتے ہیں یہ میاں بیوی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، حقیقت یہ ہے ایک اچھے دوست ہیں۔ بھائی بہن بظاہر ایک بھائی بہن ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک اچھے دوست ہیں۔ باپ بیٹی یا ماں بیٹے، یہ رشتہ وہ ہے حقیقت میں ایک دوست ہے۔ اور دوستی کا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کمال کی طرف لے جایا جائے، ایک دوسرے کو کامیاب بنایا جائے۔ تو ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی کامیاب عورت کا رول ہوتا ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، مرد کامیاب ہی نہیں ہو سکتا، بڑی ذمہ داری اور بڑی گارنٹی سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مرد کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جب تک کسی عورت کا سپورٹ بیک سے نہ ملے۔ اس بات کو آپ بہتر جانتے ہیں، تجربہ کیجئے گا۔ کوئی مرد تب تک کامیاب ہی نہیں ہوتا جب تک بیک سے کوئی عورت اس کی مدد نہ کرے، چاہے یہ عورت بیٹی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، زوجہ کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، جب تک عورت مرد کا سہارا نہیں بنتی مرد کامیاب نہیں ہوتا۔ بس فرق بس اتنا ہے، ہم مرد کی کامیابی کو تو دیکھتے ہیں، ہم ویو کو دیکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے، ہم بس منظر کو دیکھتے ہیں، پس منظر
منظر کو نہیں دیکھتے، ہم مرد کو دیکھتے ہیں، مرد کی کامیابی کو تو دیکھتے ہیں، لیکن کون سی چیزیں نے، کن چیزوں نے اس کو کامیاب فرمایا کیا ہے، کون سے اسرار ہیں، کون سے رموز ہیں، کون سے سورسز ہیں جس کی بنیاد پہ یہ مرد کامیاب ہوا ہے۔ انہی سورسز میں سے ایک سورس ہے عورت، یا ماں کی صورت میں ہوگی، بیٹی کی صورت میں ہوگی، زوجہ کی صورت میں ہوگی، بہن کی صورت میں ہوگی، کسی بھی صورت میں ہوگی، یہ عورت مرد کی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ بس لوگ کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں، اس کی کامیابی کو نہیں دیکھتے، لیکن ہاں جو لوگ حقیقتوں کو سمجھتے ہیں وہ کامیاب مردوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی کامیابی کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان میں کامیابی میں چھپے ہوئے راز اور چھپے ہوئے سورسز کو بھی پہچانتے ہیں۔ یہ مرد کیوں کامیاب ہوا ہے، کیسے کامیاب ہوا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو صرف ویو کو دیکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھتے ہیں، ویو کو دیکھتے ہیں تو منظر کو دیکھتے ہیں تو انسان کامیاب نظر آتا ہے، انسان کی کامیابی نظر آتی ہے۔ جب ہم پس منظر میں جاتے ہیں تو کامیاب انسان بھی نظر آتا ہے، کامیابی بھی نظر آتی ہے، اور کامیاب کرنے والی طاقت بھی نظر آتی ہے، جسے عورت کہتے ہیں۔ انہی کامیاب کرنے والی عورتوں میں سے ایک عورت کا نام ماں ہے۔ اگر ماں نہ ہوتی تو ہم کامیاب نہ ہوتے۔ ہماری جتنی کامیابی ہے، چھوٹی ہو کامیابی، بڑی کامیابی ہو، حتیٰ ہمارا وجود، ہمارے سامنے یہ نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے اتنا بڑا وجود، اتنے نورانی چہرے جس بنیاد پہ ہے، اسی ماں کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ جس نے اپنے وجود کو مٹا دیا لیکن اپنے بچوں کو پروان چڑھا دیا۔ آج دنیا کہتی ہے، آج دنیا کے نعرہ لگا رہی ہے، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ صرف نعرہ لگا رہی ہے، نہ بچاؤ کا کوئی انتظام ہے، نہ پڑھائی کا کوئی انتظام ہے۔ ایک صلوات بھیج دے۔ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ ایک نعرہ اور ہے۔ اسلام نے انتظام بھی کیا اور اپنے نبی کے ذریعے سے انتظام کرایا۔ بیٹی کیسے بچائی جاتی ہے یہ بھی بتا دیا، بیٹی کو کیسے پڑھایا جاتا ہے یہ بھی بتا دیا، بیٹی کا مرتبہ کیسے بتایا جاتا ہے یہ بھی بتا دیا۔ میری گفتگو کا عنوان نہیں ہے، لیکن میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ سمجھنا ہے، آج دنیا کہہ رہی ہے صاحب، آج دنیا کہہ رہی ہے ایجوکیشن سب کا حق ہے، رائٹ ہے، اتنی ترقی کے بعد، اتنی ترقی کے بعد دنیا اس نتیجے پہ پہنچی صاحب، شکشا عورت کا ادھیکار ہے، ایجوکیشن عورت کا رائٹ ہے۔ آج 1400 سال کے بعد، اتنی ترقی کے بعد دنیا اس نتیجے پہ پہنچی کہ عورت کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے، عورت کو بھی ایجوکیشن لینی چاہیے، اس کا رائٹ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اتنی ترقی کے بعد، انسان اتنی کامیابی کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے کہہ دیا تھا ادھیکار نہیں ہے، رائٹ نہیں، فریضہ ہے۔ العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ۔ فریضہ اور ہوتا ہے، رائٹ اور ہوتا ہے، ادھیکار اور ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دے۔ کبھی ہم نے، چونکہ ہم نے اپنی تعلیم اسلام کو دیکھا نہیں ہے، جب تعلیم اسلام کو ہم نے اسٹڈی نہیں کی ہوتی، جب کہیں سے نعرہ آتا ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اسلام کی تعلیمات کی اسٹڈی کی ہوتی تو یہ سارے نعرے کھوکھلے نظر آتے۔ اسلام نے وہ انتظام، وہ اہتمام کیا۔ آج ماں کا رول دیکھ لیجیے صاحب، عورت میں مرد کا، اسلام میں عورت کا کیا رول ہے؟ ماں کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، چونکہ دامن میں میں گنجائش نہیں، صرف ماں کی حیثیت سے۔ انسان کی کامیابی میں باپ بھی رول ادا کرتا ہے، ماں بھی رول ادا کرتا ہے، لیکن دونوں کا فرق محسوس کر لیجئے اور یہیں پہ میں جس کو تمام کر دوں گا۔ کوئی ہے دنیا میں جس کی ماں نہ ہو؟ جی دنیا میں کوئی ایسا ہے؟ جی اعلیٰ
ہاں ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا مرد ہو جائے ایک تاریخی میں صحیح، عیسیٰ جیسا ایک انسان آ جائے جس کے باپ نہ ہو، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ماں نہ ہو۔ توجہ فرما رہے؟ تو انہی سورسوں میں سے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے اس میں سے ایک ماں ہے۔ اگرچہ باپ بھی ایک خدمت انجام دیتا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں توازن، میں دونوں کا موازنہ پیش کر رہا ہوں۔ باپ بھی خدمت، انسان کی خدمت میں، بیٹے کی خدمت میں، باپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، ماں بھی پوری کرتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کیا اسلام نے ماں کو کتنا مرتبہ دیا ہے۔ بڑی توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک سلوات بھیج دیں محمد والے۔ یعنی ایک انسان کی، ہمارے آپ کے وجود میں ماں کا بھی رول ہے اور باپ کا بھی رول ہے، لیکن اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے، اگر دونوں کو ملایا جائے تو دیکھا جائے ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہے اسلام میں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ باپ کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں آج دنیا عورتوں کو بتانا چاہتی ہے عورتوں کا رائٹ یہ ہے، عورتوں کا رائٹ یہ ہے، عورتوں کی عظمت یہ ہے، عورتوں کی بلندی یہ ہے، عورتوں کا مقام یہ ہے۔ دنیا آج اتنی ترقی کے بعد بتلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا باپ باپ ہے، ماں ماں ہے۔ دونوں خدمت کرتے ہیں، اب دونوں کی خدمت دونوں محبت کرتے ہیں نا۔ باپ بھی بیٹے سے محبت کرتا ہے، باپ بھی بچوں سے محبت کرتا ہے، ماں بھی محبت کرتی ہے، لیکن کبھی فرق دیکھا ہے؟ باپ محبت کرتا ہے لیکن سلیقہ اظہار محبت نہیں آتا۔ باپ بھی بچے سے محبت کرتا ہے، آپ لوگ بھی محبت کرتے ہیں، ماں بھی محبت کرتی ہے، لیکن دونوں کی محبت میں ایک فرق یہ ہے، ماں محبت بھی کرتی ہے، محبت کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے، اظہار محبت کا سلیقہ بھی آتا ہے، لہذا محبت بھی کرتی ہے، اپنی محبت کو ظاہر بھی کرتی ہے۔ باپ کو محبت تو آتی ہے لیکن سلیقہ اظہار محبت نہیں آتا، لہذا محبت بس سینے میں گھٹ کے رہ جاتی ہے۔ ماں محبت بھی کرتی ہے اور اپنی محبت کا اظہار بھی کرتی ہے نا فرق؟ اسی لیے بیٹا محسوس کرتا ہے شاید ماں زیادہ چاہتی ہے، نہیں باپ بھی چاہتا ہے، لیکن باپ کو یہ سلیقہ نہیں آتا کیسے محبت کا اظہار کرے۔ ماں کو محبت کرنی بھی آتی ہے، سلیقے کا اظہار بھی آتا ہے، اظہار کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ دوسرا فرق، ماں بھی خدمت کرتی ہے، باپ بھی خدمت کرتا ہے بچوں کی۔ ہمارے والدین دونوں مل کے خدمت کرتے ہیں، تبھی ہم بڑے ہوتے ہیں، تبھی ہم ترقی کرتے ہیں، تبھی آگے بڑھتے ہیں۔ بچپنے سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے جب تک زندہ رہتے ہیں ماں باپ ہماری خدمت کرتے ہیں نا، دونوں خدمت کرتے ہیں، لیکن کبھی محسوس کیا ہے؟ میں ساری باتیں احساسی کہہ رہا ہوں، تجربے کی ہے، محسوس کیجئے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ والدین دنیا سے گزر گئے ہوں، لیکن ان کی خدمتیں آج بھی زندہ ہیں آپ کے وجود کی صورت میں۔ وہ گزر گئے، ان کی خدمت زندہ ہے۔ ماں باپ نے دونوں نے خدمت کی ہے، دونوں خدمت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ باپ مال سے خدمت کرتا ہے، باپ پیسے سے خدمت کرتا ہے، ماں وجود سے خدمت کرتی ہے۔ باپ گھر کی ضروریات پیسے سے لے کے آتا ہے، ماں اپنے پورے وجود پوری باڈی سے بچوں کی خدمت کرتی ہے۔ نہیں صاحب، تھوڑا سا اور فرق محسوس کر دے، میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں۔ بچے کو جھولے کی ضرورت ہوتی ہے، بچے کو جھولے کی ضرورت ہوتی ہے، باپ جھولا لاتا ہے، بازار گیا جھولا لے کر آیا، بچے کی ضرورت پوری کر رہا ہے، پیسے لے کر گیا، بازار سے جھولا لے کے آیا۔ لیکن اب ماں کیسے کرے گی؟ ماں کبھی اپنے شکم کو جھولا بنا دیتی ہے، کبھی اپنی آغوش کو جھولا بنا دیتی ہے۔ باپ نے بھی جھولا دیا جھولنے کے لیے، ماں نے بھی جھولا جھولایا،
باپ نے بازار کے لائے ہوئے جھولے پہ بچے کو جھلایا، ماں نے کبھی 9 مہینے اپنے شکم کو جھولا بنایا، اور بچہ جب تک چلنے کے لائق نہ ہوا تو اپنی آغوش کو جھولا بنائے رکھا۔ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ باپ بھی کھانے کا انتظام کرتا ہے، ماں بھی کھانا دیتی بچے کو، غذا دیتی ہے نا۔ اور اس منزل سے ہر ایک گزرے ہیں، ہم آپ ہر ایک گزرے ہیں۔ باپ بھی کھانے کا انتظام کرتا ہے، ماں بھی کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہو، ماں نہ ہو، بچہ بھوکا ہو تو باپ کیا کرے گا؟ مجھے بتائیے انصاف سے جی۔ ماں گھر پر نہیں ہے، یا مر گئی خدا نہ کردہ، یا الگ ہو گئی شوہر سے، بچہ باپ کے پاس ہے، بھوکا ہے تو کیا کرے گا باپ؟ بچہ چھوٹا ہے، شیرخوار ہے، باپ کیا کرے گا؟ مجھے انصاف سے بتائیں۔ بازار جائے گا نا؟ ماں مر گئی ہے، باپ ہے، بچہ بھوکا ہے، باپ بازار جائے گا، یا وہ والا دودھ پیتا ہوگا یا پاؤڈر والا دودھ پیتا ہوگا، جو بھی پیتا ہوگا باپ لے کے آئے گا، بچے کی بھوک مٹائے گا۔ باپ بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، ماں بھی بھوکا نہیں دیکھتی۔ بس ایک فرق یہ ہے کہ جب بچہ بھوکا ہوا تو باپ بازار سے دودھ لایا، ماں نے خون جگر پلایا۔ باپ بھی بھوک کا انتظام کرتا ہے، بھوک مٹانے کا، ماں بھی بھوک مٹاتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، باپ بھوک مٹاتا ہے تو بازار سے سامان لاتا ہے، پارسل وہاں سے آ رہا ہے، تب بھوک مٹ رہی ہے۔ ماں خون جگر پلاتی ہے، تب بھوک مٹتی ہے۔ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ میں اس نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں فرق بیان کر رہا ہوں۔ یہ انسانی فرق بھی ہے، اسلامی فرق بھی ہے۔ دونوں خرچ کرتے ہیں نا، باپ مال خرچ کرتا ہے، ماں اپنے وجود کو خرچ کرتی ہے۔ سب سے زیادہ ہم کس سے قربت رکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس سے نزدیک ہوتے ہیں؟ ماں سے ہوتے ہیں۔ 9 مہینے صرف ماں کی آغوش، ماں کی شکم میں تھے، اکیلے ماں کے ساتھ۔ شکم میں مادر سے باہر آئے تو آغوش میں بھی باپ کی تھے۔ کبھی کبھی جب باپ خوش ہوتا تھا، جب بچہ مسکراتا ہوتا ہے تب باپ لوگ لیتے ہیں۔ میرے بھی بچے تھے صاحب، جب بچہ ہنستا تھا تب میں لیتا تھا، روتا تھا ماں کو دے دیتا، سنبھالو اپنے بچے کو۔ 2 شرط ہوتی تھی، پاک ہوتا تھا تب لیتا تھا، جیسی گندگی کر دیتا تھا دے دیتا تھا۔ لیکن ماں ہے، روتا ہو تب بھی کلیجے سے لگائے رہتی ہے، ہنستا ہو تب بھی کلیجے سے لگائے رہتی ہے، پاک ہو تب بھی کلیجے سے لگائے رہتی ہے، ناپاک ہو تب بھی کلیجے سے لگائے رہتی ہے۔ خدمت دونوں کرتے ہیں، وہ مال سے، یہ وجود سے۔ باہر سے سامان ضرور لے آتے ہیں، لیکن رات کو بچہ اگر رو دے تو آپ کہیں گے ذرا سنبھالو تو، مجھے سویرے جاب پہ جانا ہے، دیر ہو جائے گی، رات کو سو نہیں پاؤں گا تو جاب پہ نہیں جا پاؤں گا، سنبھالو اپنے بچے کو۔ یعنی اس کے رونے کی آواز باپ کو پریشان کرتی ہے، ماں کو پریشان نہیں کرتی۔ بچہ بستر گیلا کر دے، باپ نہیں سو سکتا، لیکن ماں سو جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور آگے آئیے صاحب، انسانی فرق محسوس کریں۔ انسانی فرق البتہ یہ انسانی فرق بھی ہے اور یہ اسلامی فرق بھی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ جس کی زحمتیں زیادہ ہوتی ہیں اللہ اسے مرتبہ بھی زیادہ دیتا ہے۔ ماں باپ دونوں خدمت کرتے ہیں، دونوں خدمت کرتے ہیں، لیکن چونکہ ماں اپنے پورے وجود سے خدمت کرتی ہے
باپ اپنے مال سے خدمت کرتا ہے تو اللہ نے کہا تو صحیح، ماں کے قدموں میں جنت ہوگی، باپ کے قدموں میں جنت نہیں ہوگی۔ جنت کس کے قدموں میں ہے؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنتیں ہیں۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اگر آپ کو جنت چومنے کی چاہت ہو، جنت دیکھنے کی چاہت ہو، تو اپنی ماؤں کے قدموں کو چوما کریں۔ یہ آپ کی ماں کے قدم نہیں ہے، جنت کی دہلیز ہے۔ ماں کے قدموں کو چوما کریں، چونکہ اپنے وجود کو مٹاتی ہے آپ کا وجود بچانے کے لیے۔ باپ کے قدموں میں جنت نہیں ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ پھر آئیے ایک فرق محسوس کر رہے ہیں نا؟ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ کے قدموں میں جنت نہیں ہے۔ امام حسن حسین سید شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی جنت جناب فاطمہ کے قدموں میں ہے۔ اپنے ماؤں کی قدر کریں، اگر بحیات ہے، اگر باپ کا ہاتھ چومیں تو ماں کا پاؤں چوما کریں۔ یہ وہ قدم ہے جس کے نیچے جنت ہے۔ پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں آپ ولو ایک مثال صحیح، ولو صرف جناب عیسیٰ کی مثال ہی صحیح، ماں کے بغیر دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا، باپ کے بغیر تو آ سکتے ہیں۔ عیسیٰ مریم کے بغیر نہ آ سکے، مرتبہ ماں کا محسوس کر رہے ہیں۔ جس اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے بھیجا، عیسیٰ کو ماں کے ساتھ بھیجا تاکہ عظمت معلوم ہو جائے۔ اور آگے آئیے، پوری دنیا میں آپ دیکھیے، مدر ٹنگ پائی جاتی ہے یا فادر ٹنگ پائی جاتی ہے؟ جی، کون سی زبان پائی جاتی ہے؟ ماں والی زبان یا باپ والی زبان؟ مادری زبان یا پدر کی زبان؟ مدر ٹنگ یا فادر ٹنگ؟ پوری دنیا میں، چاہے عربی میں چلے جائیے، فارسی میں چلے جائیے، انگلش کی زبان دیکھ لیجئے، ہندی کی زبان دیکھ لیجئے، اردو کی دیکھ لیجئے، گجراتی، مراٹھی، کسی لینگویج میں دیکھ لیجئے، مدر ٹنگ پائی جاتی ہے، فادر ٹنگ نہیں پائی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے ماں بولنا سکھاتی ہے، ماں بولنا سکھاتی ہے۔ اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، بولنے کو سلیقہ ماں نے سکھایا ہے۔ لہذا تو صحیح اللہ نے کہا آج سے زبان ماں کی کہلائے گی، جبکہ باپ بھی وہی زبان بولتا ہے، ماں بھی وہی زبان بولتی ہے، دونوں کی زبان سیم ہے، لیکن زبان کس کی کہلائی؟ مدر ٹنگ، فادر ٹنگ نہیں۔ عظمت دیکھ رہے؟ یعنی ہم کو بچوں کو بولنا ماں سکھاتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، جا رجل الی النبی، ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ من ابرو، میرے ماں باپ دونوں ہیں، دونوں بوڑھے ہو گئے، دونوں کی ہمیں ضرورت ہے، یا ہماری ضرورت دونوں کو ہے، دونوں بوڑھے ہیں، تو کس کی خدمت کروں؟ توجہ فرمائیے گا، ماں باپ دونوں ہیں گھر میں اکیلا بیٹا ہوں۔ کہا ابرو امک، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر آنے والے سے سوال کیا، ثم من ابرو، اس کے بعد کس کی خدمت کرو؟ کہا ابرو امک، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر سوال کیا من ابرو امک، یعنی 3 مرتبہ کنٹینیو فرمایا ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، یور مدر
یور مدر. جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا اب کس کس خدمت کروں, کہا اب ابا کا, اب باپ کی خدمت کرو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ 4 میں سے 3rd حصہ ماں کا ہے, 1/4 باپ کا ہے. عظمت پہچان رہے ہیں ماں کی؟ 75% خدمت کا حصہ ماں کا ہے, 25% باپ کا ہے. اچھا آپ نے مستحب نماز پڑھ رہے تھے, واجب نماز نہیں, مستحب نماز پڑھ رہا تھا. بیٹا مستحب نماز پڑھ رہا ہے, ماں کو حاجت ہوئی, دوا کی, کھانے کی, کسی چیز کی, ماں نے آواز دی, باپ نے آواز دی, آپ مستحب نماز پڑھ رہے تھے, بیٹا مستحب نماز پڑھ رہا ہے, باپ نے آواز دی, بیٹا ذرا مجھے دوا پلا دو, بیٹا مجھے بھوک لگی کھانا کھلا دو. اسلام کہہ رہا ہے اپنی نماز جاری رکھو, جب نماز مکمل ہو جائے تو فوراً باپ کی خدمت میں جاؤ. دوا کی ضرورت ہو تو دوا دو, غذا کی ضرورت ہے تو غذا دو. مستحب نماز پڑھ رہے تھے, باپ نے آواز دی نماز مکمل کرو, جب نماز مکمل ہو جائے تو باپ کی خدمت میں جاؤ, ضرورت پوری کرو. لیکن مستحب نماز پڑھ رہے تھے, ماں نے آواز دی بیٹا مجھے دوا کی ضرورت ہے. اسلام نے کہا اب نماز مکمل نہ کرو, نماز توڑ دو, ماں کی خدمت میں جاؤ. ایک صلوات بھیج دے. مرتبہ محسوس کر رہے ماں کا؟ باپ نے آواز دی نماز مکمل کرو, ماں نے آواز دی, البتہ مستحب نماز, واجب نہیں کہ کہیے مولانا صاحب نے کہہ دیا اب تم واجب نماز توڑ دیں گے. مستحب نماز. ماں آواز دے, اچھا صاحب دونوں ہیں, ایک بیٹا ہے, ماں بھی ہے باپ بھی ہے. اب توجہ فرمائیے گا, ماں کو بھی دوا کی ضرورت ہے, باپ کو بھی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت, غذا کی ضرورت باپ کو بھی ہے ماں کو بھی ہے. اب بیٹا کہاں سے شروع کرے؟ توجہ فرمائیے گا. بیٹا جاب سے آیا ہے, ایک کمرے میں, ایک روم میں باپ ہے, ایک روم میں ماں ہے, تو آدھا آدھا تو ہو نہیں سکتا, امیر المومنین تو بن نہیں سکتا. یہاں بھی چلا جائے گا وہاں بھی چلا جائے گا. بیٹا ایک ہے, ماں کے حجرے میں جائے, ماں کے کمرے میں جائے یا باپ کے کمرے میں پہلے جائے. شریعت نے کہا, اسلام نے کہا ماں کی خدمت میں پہلے جاؤ, باپ کی خدمت میں بعد میں جانا. ماں کی ضرورت پہلے پوری کرو, باپ کی ضرورت. البتہ ریزن کیا ہے کبھی عرض کروں گا, ابھی میں ریزن پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں فرق میں بیان کر رہا ہوں. کبھی موقع ملا اس کا ریزن کیا ہے ریزن. پہلے ماں کی خدمت میں جاؤ, پھر باپ کی خدمت میں. پہلے ماں کی خدمت کرو, پھر باپ کی خدمت کرو. ایک شخص اور آتا ہے نبی کریم کی خدمت میں, جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات بھیج دے محمد. آنے والے اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ ما من عمل قبیح الا عملتو, کوئی ایسا برا کام نہیں ہے جس کو میں نے چھوڑا ہو. یعنی ہر گھر, میں بہت کرپٹ آدمی ہوں. آنے والے نے کہا میں بہت گندا ہوں, بہت گنہگار ہوں, بہت کرپٹ ہوں. یا رسول اللہ حل لی توبہ, کیا میرے لیے توبہ ہے, ممکن ہے؟ اب توجہ فرمائیے گا, آنے والا کہہ رہا ہے کوئی ایک گناہ نہیں کہ ایک گناہ کیا, کوئی گناہ چھوڑا نہیں, کوئی برائی چھوڑی نہیں, ساری برائی کی ہے, سارے گناہ کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا حل من والدیک احد حی, تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اللہ کے رسول وہ کہہ رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں,
ہر برے کام کیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول آپ یہ فرما رہے ہیں کیا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو کہتا ہے ابو ہائی، میرا باپ زندہ ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول سنتے ہیں فرماتے ہیں اذهب فابرہ، جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ اب میرے جوانوں، بزرگوں، ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہنا عرض کر، اے اللہ کے رسول، آپ تو شافع محشر ہیں، شفیع مذنبین ہیں، گناہ کرنے والوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، کہ خود دعا کر دیتے، معاف ہو جاتا، توبہ قبول ہو جاتی۔ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ جاؤ، جو باپ زندہ ہے اس کی خدمت کرو۔ اللہ کے رسول شاید فرمائے اگر میں دعا کر دوں اس کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن اصول نہ بن پائے گا، ماں باپ کی عظمت معلوم نہ ہو پائے گی۔ لہٰذا ہم بھیج رہے ہیں تاکہ قیامت تک لوگ اپنے والدین کی عظمت کو پہچانیں۔ ہمارے چاہے جتنے گناہ ہو، جب ہم خدمت کرتے ہیں تو اللہ اس خدمت کے بدلے میں ہمارے ایک ایک گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اور ہر خدمت کے بدلے میں ایک ایک نیکی کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے۔ لہذا اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو والدین کی خدمت چھوڑنا نہیں، بہترین کفارہ ہے اور بہترین توبہ ہے۔ جتنی خدمت، جیسے جیسے ہم خدمت کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے۔ یہ جیسے ہی اللہ کے رسول سے بتایا کوئی زندہ ہے، کہا ہاں باپ زندہ ہے، کہا جاؤ باپ کی خدمت کرو۔ اللہ اس خدمت کے بدلے میں، توجہ فرمائیے گا، جاؤ باپ کی خدمت کرو، اللہ اس خدمت کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس طرح سے معاف کرے گا جس طرح سے شکم مادر سے تم دنیا میں آئے تھے تو کوئی گناہ نہیں تھا، پاک و پاکیزہ تھے، طیب و طاہر تھے، اسی طرح اللہ تمہیں طیب و طاہر بنا دے گا۔ آنے والے نے سوال کیا، جب جانے لگتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے، جانے والا جب چلا جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے کانت امہ، کاش ماں زندہ ہوتی، کاش ماں زندہ ہوتی، ماں کی خدمت کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ماں باپ دونوں کی خدمت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر دونوں میں ماں ہو تو ماں کی خدمت میں جلدی گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ رحمت کا مجسمہ ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے۔ باپ کی خدمت سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا قول ہے، میں تو صرف ترجمانی کر رہا ہوں، لیکن ماں کی خدمت سے، یا دوسرے لفظوں میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عرض کر دوں صاحب، آج تو زمانہ ہے نا 3G 4G 5G، کس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے؟ 5G 4G سے، یعنی اگر کچھ آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی فائل کھولنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، فوراً ایکٹیویٹی بڑھتی جائے گی، جیسے آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہو ایسا محسوس ہوگا۔ شاید ہو سکتا ہے 4G میں وہ کیپیسٹی نہ ہو، بس اسی طرح سمجھ لیجیے وہی فرق ہے کفارے میں، یعنی ہمارے گناہ کی بخشش میں، کفارے میں، توبہ کے قبول ہونے میں، ماں باپ میں، وہی فرق ہے جو 4G اور 5G میں ہے۔ اس کی اسپیڈ الگ ہے، اس کی اسپیڈ الگ ہے، اس کی صورت الگ ہے، اس کی صورت الگ ہے۔ ایک صلوات بھیج دے۔ بڑی سے بڑی فائل ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے 5G میں، وقت نہیں لگتا، 4G میں ٹائم لگتا ہے، اٹک کے چلتے۔ تو بس اسی طرح بڑے بڑے گناہ فوراً معاف ہو جاتے ہیں ماں کی خدمت کرنے سے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی ماہیں سلامت ہیں۔ جوانوں قدر کریے، باپ کی بھی قابل قدر ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نہ سوچئے کہ صرف ماں قابل قدر ہے، باپ بھی قابل قدر ہے، ماں بھی قابل قدر ہے، لیکن میں نے فرق محسوس کیا تھا، فرق بیان کیا تھا نا۔ باپ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے بازار سے لا کے، ماں ضرورت پوری کرتی ہے اپنے وجود کے ذریعے سے، لہٰذا ماں کا مرتبہ باپ سے کہیں بلند ہے۔ بس مجھے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے،
اگر اللہ تعالیٰ نے ماں کا سایہ رکھا ہے، باپ کا سایہ رکھا ہے، تو ان کو غنیمت جانیے، ان کی خدمت کرتے رہیے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا مستقبل بھی یہی ہے۔ یاد رکھیے، بس ایک بات، میسج، ایک پیغام دے کے آپ کو مصائب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ البتہ اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے، ابھی آئے گی نا ہمارے سرکار نبی کی ان کی حدیثیں، دو حدیثیں پڑھی ہے نا، سرکار رحمت للعالمین ہے، سرکار رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے ہماری آغوش میں بیٹی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین کی ولادت ہے، اور اس سال کی ولادت پورے 1500 سال ہو رہے ہیں۔ اس سال پیارے نبی کی ولادت کو پورے 1500 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ تو بس مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اس سال کے جشن ولادت سرکار کائنات سب سے الگ ہونا چاہیے۔ 1500 سال مکمل ہو گئے، 1447 چل رہا ہے نا، 23 سال ایام رسالت کے کتنے ہوئے جی؟ 1460، 40 سال میں آغاز رسالت کیا، اظہار رسالت، پورے 1500 سال مکمل ہو گئے۔ محبت کا، وابستگی کا، اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سال کا جشن میلاد النبی سب سے الگ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جب الگ انداز سے منائیں گے تو بیٹی فاطمہ بھی خوش ہوگی۔ سلامت رہو میرے بابا کا جشن منانے والوں، مولا کائنات بھی خوش ہوں گے۔ سلامت رہو میرے آقا اور سردار کا جشن منانے والوں، امام حسن بھی خوش ہوں گے، میرے نانا کا عظیم الشان جشن منانے والوں، امام حسین بھی خوش ہوں گے۔ ایک ماں کا تذکرہ ہے، ماں اور باپ میں فرق محسوس کیا، انسانی فرق بھی ہے، اسلامی فرق بھی ہے۔ جوانوں عہد کر کے اٹھیے گا، نہ ماں کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو، نہ باپ کی خدمت میں کوتاہی ہو۔ ممکن ہے بزرگ سوال کرے، مولانا ہمارے والدین تو دنیا سے گزر گئے ہیں۔ یاد رکھیے، والدین دنیا سے گزر گئے ہیں لیکن ان کے فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ ماں دنیا سے گزر گئی ہے لیکن ان کی ممتا ہمارے اطراف میں ہوتی ہے۔ باپ دنیا سے گزر گیا ہے لیکن اس کی شفقت ہمارے اطراف میں ہے، آج بھی اطراف میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، باپ گھر میں نہیں ہے نا، بس یہی تو ہے، ماں گھر میں نہیں ہے نا، لیکن اپنے گھر میں تو ہے نا، جسے ہم قبر کہتے ہیں۔ قبر پر آنا، اسی انداز میں بیٹھنا جس انداز میں جب ماں زندہ تھی تو پیتیانے جا کے بیٹھتے تھے، ماں کی قبر کے پیتیانے بیٹھنا اور اسی انداز میں گفتگو کرنا جس انداز میں زندگی میں گفتگو کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا، تمہاری ماں کی ممتا اسی انداز میں سن رہی ہے جس انداز میں زندہ تھی، بس فرق اتنا ہے، ماں تمہیں دیکھ رہی ہے، تم ماں کو دیکھ نہیں رہے ہو، تمہیں ماں سن رہی ہے، تم ماں کو نہیں سن رہے ہو، بس فرق اتنا ہے۔ باقی ماں دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، اپنے بچے دامن شفقت کو آج بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے معصوم امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، زوروا موتاکم، اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو، زوروا موتاکم، اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو۔ اور جب مردوں کی قبر پہ جایا کرو، یہ ماں ہوگی یا باپ ہوں گے تو ماں باپ کی خدمت میں اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے لیے دعا کرنا، دعا کرنے کے بعد بارگاہ پروردگار میں اپنے لیے دعا کیا کرو، اے میرے معبود، تیری کنیز میری ماں کا واسطہ میری حاجت کو پوری کر دے، اے میرے اللہ تیرے بندے میرے باپ کا واسطہ میری حاجت کو پوری کر دے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جب ماں باپ معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، ولی نہیں ہے، عام ماں باپ ہیں، لیکن اللہ اسلام حکم دے رہا ہے ماں باپ کی قبر پر جاؤ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کرو، اللہ ان والدین کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جب عام والدین وسیلہ بن سکتے ہیں تو اولیاء اللہ، رسول اللہ، ائمۃ اللہ کیوں نہیں وسیلہ بن سکتے؟ بس بات تمام ہو گئی۔ ماں کی خدمت میں اسی انداز میں، چاہے جتنی تمہاری عمر ہو گئی ہو، چاہے ہو سکتا ہے تمہارے پوتے بڑے ہو گئے ہو، تمہاری عمر ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھنا تم ماں کے لیے آج بھی بیٹے ہو، ماں کے لیے تم آج بھی بیٹے ہو۔
माँ तुम्हारी आज भी अपने आगोश को फैलाए है, जिंदा है, बूढ़ी है, तब भी अपने बेटे के इंतज़ार में बैठी है। मर जाती है तो कब्र में अपने बच्चों का इंतज़ार करती है। मेरे बच्चे दुनियावी ज़िंदगी से कब फारिग होंगे, कब फ्री होंगे, कब अपनी माँ की खिदमत में आएंगे। गोया माँ मुंतज़िर रहती है, जब जिस तरह ज़िंदा रहती है तो मुंतज़िर रहती है कि मेरा बेटा कब जॉब से आएगा, कब कॉलेज से आएगा, कब स्कूल से आएगा, कब दुकान से आएगा। ममता मुंतज़िर रहती है। इसी तरह मरने के बाद भी ममता मुंतज़िर रहती है हमारी आपकी। लेकिन हमारे दिलो दिमाग पर गर्द, ऐसी गफलत की गर्द पड़ जाती है कि हम भूल जाते हैं, हम जिंदों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपनी माँ को भूल जाते हैं, ममता को भूल जाते हैं। माँ याद रखती है, याद रहती है, माँ याद रखती है, हम उसे भूल जाते हैं, वो याद रखती है, हर दिन इंतज़ार करती है, हर लम्हा इंतज़ार करती है। ख़ास तौर से शबे जुमा ज़रूर इंतज़ार करती। आज तो शबे जुमा है, मोमिन मिलने आएंगे, यकीनन मेरा बेटा भी आएगा, मेरी बेटी भी आएगी, मेरा शौहर भी आएगा, इंतज़ार करती है। और होता है ना, हॉस्टल में आपके बच्चे रहे होंगे, जो लोग हॉस्टल में रहे हैं वो जानते हैं किसी अपने के आने की कितनी खुशी महसूस होती है। जब कोई अपना मिलने वाला हॉस्टल में आता है खुशी महसूस होती है ना, उससे ज़्यादा खुशी तब महसूस होती है आने वाला जब कुछ लेके आता है। जब आता है आने वाला कुछ लेकर आता है, खुशी महसूस होती है। हम इसे शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। हमारे चचा आए थे, मेरा बाप आया था, मेरी माँ आई थी, मेरा भाई आया था, मेरा दोस्त आया था, ये गिफ्ट दे गए, ये तोहफा दे गए। बस इसी तरह जिस तरह जिंदा आने वाले से खुश होते हैं, लाना आने वाला जब कुछ लेके आता है तो मरहूम जिंदा खुश होते हैं, उसी तरह मरहूम आने वाले से भी खुश होते हैं। और जब हम उनके लिए सूरह फातिहा का तोहफा लेके आते हैं, तिलावत का तोहफा लेके आते हैं, दुआ इस्तिग़फ़ार का तोहफा लेके आते हैं, सदक़े का तोहफा लेके आते हैं, तो ये खुश होते हैं। जिस तरह हॉस्टल में रहने वाला बच्चा एक दूसरे को दिखलाता है, देखो हमारे घर से ये तोहफा आया है, हमारे लोगों ने ये तोहफा भेजा है, इसी तरह हमारे आपके मरहूमीन को अपना तोहफा दिखाते हैं। देखो मेरा बेटा ये तोहफा लेकर आया है, मेरी बेटी ये तोहफा लेकर आए हैं, मेरे अजीज़ व अक़ारीब ये तोहफा लेकर आए हैं। लेकिन मुझे बताइए, हॉस्टल के उसी माहौल में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके गांव से कोई मिलने वाला ना आता हो, कोई मिलने वाला ना आता हो, कोई हदिया लेकर ना आता हो, वो गमज़दा रहता होगा, फिक्र रहती है काश कोई हमारा भी होता, कोई हमसे भी मिलने आता। यही हाल मरहूमीन का होता है। मरहूमीन जिसके कोई मिलने वाले नहीं आते, वो मायूस बैठे रहते, काश ऐ माबूद मेरे बच्चों को इतनी तौफीक मिलती, मेरे अपनों को इतनी तौफीक मिलती, मेरी कब्र पे आते, मुझसे मिलने आते, मुझे हदिया दे के जाते। अजीजों एक बात और कहूंगा, ये ना सोचिएगा माँ कब्र में महदूद होती है, मरने के बाद इंसान जिस्म से रूह आज़ाद हो जाती है, पावरफुल भी हो जाती है, ताकतवर भी हो जाती है। जिन ज़रूरतों को आपकी जिन ज़रूरतों को ज़िंदगी में पूरा नहीं कर सकती, मरने के बाद रूह पूरा कर सकती है। लिहाजा ये ना सोचिए सिर्फ उसका फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। रूह इतनी पावरफुल हो जाती है, अब या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, ममता इतनी ताकतवर हो जाती है कि बेटा जो मांगता है बारगाह परवरदिगार में आमीन कहती चली जाती है। हम ये महसूस करते हैं ये हमारा टैलेंट है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारा कारनामा है, ये हम अपना क्रेडिट अपनी तरफ लेते हैं। हकीकत तो ये है न जाने मरने के बाद भी माँ की ममता हमारा साथ दे रही है, हमें तरक्की की तरफ ले जा रही है। बस फर्क इतना है कि हम अपने टैलेंट को देखते हैं और लेकिन टैलेंट के पीछे छुपी हुई ममता और उसकी दुआओं को नहीं देखते। बस एक मिसाल दे दूं और रहमत तमाम कर दूं। एक मिसाल दे दूं, आपने उड़ता हुआ फ्लैग को देखा है, उड़ता हुआ झंडे को देखा है आपने? झंडा उड़ता है, झंडे की औकात है उड़ लेगा? झंडे की फ्लैग की औकात है, हैसियत है उड़ लेगा?
نہیں، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کمال وہ ہے ہوا ہے۔ جب ہوا آتی ہے وہ ہوا کی شفقت ہے، جب شفقت آگے آتی ہے تو جھنڈا اڑنے لگتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہیں اڑتے ہوئے جھنڈوں پہ ہوتی ہے، اس ہواؤں پہ نہیں ہوتی جو اس جھنڈوں کو اڑا رہا ہے۔ بس ہماری آپ کی حیثیت اس اڑتے ہوئے جھنڈوں کی ہے۔ ہمارے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری ترقی دیکھتے ہیں، ہماری کامیابی دیکھتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کو بھول جاتے ہیں، ان شفقتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہماری ترقیوں کا سبب ہے۔ کبھی ماں کی دعا کی صورت میں، باپ کی دعا کی صورت میں، ماں کی شفقت، باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا، بس بات تمام ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اپنی کامیابی پہ اترانا نہیں، اترانا تو اپنے ماں باپ پہ اترانا۔ اللہ نے کتنے اچھے ماں باپ دیے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کی ممتا ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر رہی ہے۔ بس جزاکم اللہ۔ جب تک یہ نعمت رہتی ہے ہمیں اس کی قدر محسوس نہیں ہوتی، جب یہ نعمت چلی جاتی ہے تب ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ ارے ماں کی ممتا جیسے ایک صحرا میں تیز دھوپ ہو، کہیں سایہ نہ ہو لیکن سایہ مل جائے تو ہمیں کتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ ارے ماں کی شفقت، ارے دنیا کی تمازت دھوپ میں ایک سایہ کی حیثیت رکھ۔ اجرکم اللہ۔ ماں کے مصائب بھی سن لیجئے، بس بات تمام کر رہا ہوں۔ اگرچہ خود اپنے آپ میں ماں کا ممتا اپنے آپ میں ایک مصائب ہے، ماں کی محبت اپنے آپ میں ایک مصائب ہے، الگ سے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سب کے دل غمزدہ ہو گئے ہیں، میرے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، آنسو آ گئے ہیں، چونکہ ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ ارے جب باپ شاندار ہوتا ہے، جب ماں شاندار ہوتی ہے تو اولاد بے مثال بنتا ہے۔ اگر علی کاظمی صاحب اگر اتنے با کمال ہیں، با اخلاق ہیں، تو ان کے پیچھے ان کی ماں کا کمال ہے، ان کی ماں کی خدمت ہے۔ ارے کون ماں جس سے نماز شب نہیں چھوٹتی تھی؟ کون ماں جس نے مصلی صبح کا بچھایا تھا؟ مجھے نہیں معلوم نماز مکمل ہوئی یا مکمل نہ ہوئی۔ ارے نماز میں بھی بندہ کہتا ہے اللہم لبیک، موت میں بھی کہتا ہے۔ ارے دو لبیک ایک ساتھ کہے، تکبیر کہہ کے لبیک کہتے ہیں، موت میں بھی نہیں معلوم، ہو سکتا ہے دونوں لبیک کہا ہو۔ ارے بڑی خوش نصیب خاتون ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور لوگوں نے بہت سی تعریفیں بیان کی ہے۔ دیکھیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میکے والے ماں باپ بھائی بہن تعریف کریں تو کوئی کمال نہیں بنتا، اگر سسرال والے کمال بیان کریں تو واقعاً وہ کمال ہے۔ مرحومہ کے سلسلے میں نے بہن سے نہیں سنا، مرحومہ کی بہن سے نہیں سنا، مرحومہ کے بیٹے سے نہیں سنا، مرحومہ کی نند سے سنا ہے کہ نہ صرف یہ باکمال تھے، ہم لوگوں کو اس طرح سے جمع کیے رہتی تھی جس طرح تسبیح میں دھاگا دانوں کو جمع کیے رہتی ہے۔ اور یاد رکھیں ماں باپ جب عظیم ہوتے ہیں تو اولاد عظیم ہوتی ہے، خاص طور سے ماں جتنی عظیم ہوتی ہے اولاد کو اتنا عظیم بناتی ہے۔ جس کی آپ زندہ مثال دیکھ لیجئے، علی کاظمی صاحب ہیں، سلمہ کے اخلاق کو دیکھ لیجئے، مرحومہ کے اخلاق کو دیکھنا ہے، ان کے انداز کو دیکھنا ہے، ان کی ادا کو دیکھنا ہے، سلمہ کو دیکھ لیجئے۔ ماں کا ایک آئینہ ہے۔ بس بات تمام ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ علی کاظمی صاحب، عباس کاظمی صاحب بڑی اچھی زوجہ اللہ نے دیا تھا، بڑے خوش نصیب تھے کہ اللہ نے اتنی بہترین زوجہ دی۔ علی کاظمی صاحب بڑے خوش نصیب تھے کہ اتنی اچھی ماں آپ نے دی۔ موت سے کسی کا راہ چھوڑا، ہر ایک کو موت آنی ہے، اور بہت اچھی موت۔ مصلی بچھایا، معلوم نہیں فرض کا صبح کا فریضہ ادا ہوا یا نہیں، لبیک کہا، چلی گئیں، لوگوں کو اطلاع دی گئی، تمام اپنے جمع ہوئے نا، میکے والے بھی جمع ہوئے، شوہر کے گھر والے بھی جمع ہوئے، محلے والے بھی جمع ہوئے،
دوست احباب جمع ہوئے، عباس کاظمی صاحب کے دوست احباب بھی جمع ہوئے، بیٹے کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست احباب بھی جمع ہوئے، غسل و کفن دیا گیا، شان و شوکت سے جنازے کو اٹھایا گیا نا، ارے دل مطمئن ہو گیا، موت تو سب کو آنی ہے، میری ماں چلی گئی لیکن اطمینان آ گیا، اتنے لوگ جمع ہو گئے، جہلم میں بھی اتنے لوگ جمع ہو گئے، اطمینان آ گیا نا۔ لیکن کسی نے مرحومہ کو اذیت تو نہیں دی، کسی نے تماچے تو نہیں مارے، ارے پسلی تو نہیں ٹوٹی تھی۔ ہائے رے حسن سے کوئی پوچھے، پوری زندگی ماں کو روتے رہے، اجرکم اللہ۔ کوئی اللہ کسی بیٹے کو، خاص طور سے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے کوئی اس کی ماں کو مار رہا ہو۔ شاید پوری زندگی امام حسن اسی لیے روتے رہے، ارے مادر گرامی بیٹا کتنا بچ، اجرکم اللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن کی شہادت اس موقع پہ ہوئی نہیں، اگر غیور غیرت دار بیٹا ہے ماں کو حال اس حالت میں دیکھ کر ہی مر جاتا ہے، اجرکم اللہ۔ ارے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنازے کو اٹھایا، سپرد خاک کیا، اتنا بڑا مجمع تھا، سب نے شوہر کو بھی تسلی دی، بیٹے کو بھی تسلی دی، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے غم میں ہیں۔ ارے دن کی روشنی میں جنازہ اٹھایا گیا، ہائے رے ایک غریب مادر فاطمہ ہے، ارے مدینے کی تنہائی ہے، رات کا اندھیرا ہے، دو کمسن بچے ہیں، علی جیسا غمزدہ شوہر ہے، علی آواز بیٹا بلند آواز سے مت رونا، کہیں ایسا نہ ہو اہل محلہ آ جائے۔ ارے باپ مظلوم دنیا سے اٹھا، چند لوگ ہی جنازے میں تھے، اسی طرح بیٹی بھی دنیا سے مظلومہ اٹھی، چند لوگ جنازے میں تھے، بس آخری دو جملہ اور زحمت تمام کر دوں گا۔ ارے بی بی مدینے میں جنازہ اٹھا، رات کے اندھیرے میں اٹھا، صرف اپنے لوگ تھے لیکن بی بی تو جنازہ اٹھا، لیکن آپ کا بیٹا حسین مقتل ہے۔ ارے ایک بیٹے نے اپنے ماں کی مجلس رکھی ہے، بڑا خوش نصیب بیٹا ہے، ارے ایک بیٹا سید سجاد ہے جو باپ کے جنازے میں کھڑا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، کبھی اپنی مظلومی کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کے عریاں جنازے کو دیکھتا ہے۔ بابا بیٹا بڑا مجبور، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضائی تسلیم۔ اے میرے معبود، تجھ کو تیری عزت و جلالت و بزرگی کا واسطہ، ہمارے تمام والدین مرحومین، حاضرین کے والدین مرحومین، اس قبرستان میں، اس قبر میں سونے والے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما دے۔ خاص طور سے جن مرحومہ مغفورہ کی اصال ثواب کی مجلس سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی روح کو شاد فرما دے، ان کے وارثین کو، شوہر کو، مجھے ان کے بیٹے کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی بیٹیوں کو بھی، کہ ماں کو، بیٹیوں کو ماں سے بڑی انسیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو بھی صبر عطا فرمائے۔ کاظمی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صبر دے، عورت ایک بہت بڑا سہارا رہتی ہے، ٹھیک ہے ظاہر نہیں کرتے، ول پاور ان کا مضبوط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ول پاور کو اور مضبوط کرے۔ بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے، مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح اگر مرحومہ کے بھائی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر کی توفیق عنایت فرمائے، ان کی بہنوں کو بھی صبر عنایت فرمائے۔ بہن کے لیے، بھائی کے لیے، بہن بھائی کا درد بہت بڑا داغ ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ، تمام مرضى المسلمین، مرضى المؤمنین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اس مجلس کا ثواب مرحومہ فرحہ بنت آزاد عابد علی صاحب کی روح کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے میرے اللہ،
اپنی آخری حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جل ظہور فرما دے، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسمیع الدعا۔ آخر میں ایک مرتبہ درخواست ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ فرحہ بنت آزاد عابد علی صاحب کی روح کو بخش دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد سورہ فاتحہ کا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔